من صفات الكمال له مع نفي مماثلة غيره له بجميع ذلك كما دلت عليه هذه السورة. ہاں ٹھیک ہے یہاں تک. کل ہم نے دعا کے بارے میں کہا تھا کہ ما اصاب عبد ہم او حزن قد فقال اللهم اني عبدك الى اخری الا اذهب الله همه غمه. اللہ تعالیٰ اس کے جس نے بھی یہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ اس کا غم اور اس کا ہم دور کر دیتا ہے. وہ ابدل مکانہ مکان حزنہ فرحا, اس کے غم کی جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے, یعنی غم کو خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے جب یہ دعا پڑھتا ہے. قالوا یا رسول اللہ نتعلم افلا نتعلمهن, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ان کو سیکھے نہ سیکھیں؟ قال بلا, آپ نے فرمایا کیوں نہیں. ينبغي لكل من سمعهن ان يتعلمهن, یہ تو مناسب ہے جو بھی ان الفاظ کو اس دعا کو ان کلمات کو سنے وہ اس کو سیکھ لے. یہ دعا جو ہے جب غم ہو انسان کو کسی بھی وقت کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. خلاصہ کلام اس کا یہ ہے, وجہ شاید اس حدیث کا یہ ہے کہ وَتَبَيَّنَ أَنَّ لِلَّهِ أَسْمَاءً اسْتَأْثَرَ بِهَا فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ, اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ایسے اسماء ہیں جو اللہ نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے, جو جس کا یعنی کچھ ایسے اسماء ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھے, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے ان اسماء کو. لا يعلمها ملک ولا نبی, کوئی اس کا ان اسماء کو کوئی نہیں جانتا ہے. لا يعلمها یعنی ہا یعنی اسماء, ان اسماء کو کوئی نہیں جانتا ہے. ملکن کوئی فرشتہ نہیں جانتا ہے. ولا نبی اور نہ کوئی نبی جانتا ہے. وتبین ان للہ اسماء, اللہ کے اسماء ہے استأثر بها فی علم الغیب عندہ, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے علم غیب میں, اپنے علم میں رکھے ہیں. کسی کو لا يعلمها ملک ولا نبی, ان اسماء کو نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی جانتا ہے. کوئی نبی یعنی نفی ہے بالکل, یعنی کچھ ایسے اسماء ہیں. اس کے بعد کہہ رہا ہے ایک عنوان ہے اسماءہ سبحانہ تتضمن صفاتہ, اللہ کے اسماء جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء ان کے اندر اس کی صفات شامل ہے. تتضمن ہوتا ہے یعنی اللہ کے اسماء اللہ کی صفات پر مشتمل ہے, وہ خالی نام نہیں ہے بلکہ خود ہی یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ اسماءہ تتضمن صفاتہ, اللہ کے اسماء کے اندر اس کی صفات شامل ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہاں پہ خود ہی اس کی مؤلف وضاحت کر رہے ہیں. لیست اسماء اعلام محضہ, محض نام ہے. علم جو ہے یعنی پہچان کے لیے ہوتا ہے, جیسے کسی شخص کو کہتے ہیں ہاں اعلام وغیرہ اس کو کہتے ہیں, کوئی بھی نام ہوتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں. یعنی یہ اسماء اعلام محضہ یہ صرف نام نہیں ہے چیزوں کے, بلکہ اللہ کے اسماء جو ہے نام ہے ان کے اندر صفات جو پائی جاتی ہے. ہر ایک اسم جو ہے وہ باب مسمى ہے, وہ اسم جو ہے وہ صفت پر دلالت کرتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ اللہ کے صفات پر دلالت کرتے ہیں, ان کے اندر اللہ کی صفات شامل ہیں, وہ محض نام نہیں ہے, محض جو ہے نام نہیں ہے. جیسے قسم ہی, جیسے کہ اس کا نام ہے العلیم, اللہ کا نام ایک ہے علیم, اور دوسرا ہے القدیر والرحیم, اور اسی طرح سے کریم نام ہے, والمجید مجید نام ہے اللہ کا. اسی طرح سے السمیع ہے, اللہ کا نام سمیع ہے, اللہ کا نام والبصیر ہے البصیر. والسائر اسمائہ الحسنى سبحانہ وتعالی, اسی طرح سے آپ کے تمام نام بہترین نام اسماء الحسنى یعنی کہ جو بہترین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وہ صرف محض نام نہیں ہے بلکہ ان کے اندر اللہ کی وہ صفات پائے جاتے ہیں. ہر نام کے اندر جو ہے اس میں صفت, ہر نام جو صفت پر دلالت کرتا ہے, ہر نام کے اندر صفت پائی جاتی ہے. وہ سبحانہ, جیسے یہاں پر لفظ علیم جو ہے علم پر دلالت کرتا ہے, قدیر قدرت پہ دلالت کرتا ہے, رحیم رحمت پہ دلالت کرتا ہے, کریم کرم پہ دلالت کر رہا ہے. اس طرح سے آخر تک جو ہے آپ ہر اسم جو ہے وہ صفت پر دلالت کرتا ہے. وہ صرف بصیر ایسے بصیر نہیں ہے بلکہ جب اللہ دیکھتا ہے اس کے اندر بصارت ہے تب ہی بصیر ہے. ایسے جو ہے اللہ کے اندر جو ہے مجد ہے, اس کے اندر بزرگی ہے تب ہی مجید ہے. ایسے اس کا جو ہے محض نام نہیں ہے بلکہ اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے, وہ اس صفت پر نام
اس صفت پر دلالت کرتا ہے. وہ سبحانہ مستحق للکمال المطلق، اللہ سبحانہ و تعالی مطلق کمال کا مستحق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مطلق یعنی اعلیٰ کمال کا مستحق ہے. لأنه واجب الوجود بنفسی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود جو ہے بنفس نفیس وہ جو ہے واجب ہے. وہ واجب الوجود مطلب ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ موجود ہے. اور جب ذات موجود ہے خود بخود بنفسی ہی جو ہے وہ وجود کا واجب ہے. مطلب یعنی کہ وہ اس کا وجود ضروری ہے، اس کا وجود اللہ کا وجود واجب ہے. اور جب کوئی کسی کا وجود ہے تو اس کے اندر صفات ہونا لازمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کا وجود بنفسی ہی ہے اور وہ کمال صفات کا مستحق ہے. یمتنع العدم علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر عدم جو ہے ناممکن ہے. عدم جو ہے نہ ہونا یہ ناممکن ہے کہ اللہ علیم ہے پھر اس کے اندر علم کی صفت نہ ہو، ایسا ناممکن ہے. اس کا مطلب ہے یمتنع العدم، مطلب یہی ہے کہ جو بھی نام ہے اس کا جو ہے وہ نام کسی نہ کسی چیز پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے. یمتنع العدم علیہ، اس پر اللہ کے جو سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ مطلق کمال کا مستحق ہے کیونکہ وہ واجب الوجود ہے بنفسی، خود بخود وہ اس کا وجود جو ہے واجب ہے. اور یمتنع العدم علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر معدوم جو ہے عدم نہ ہونا ناممکن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالکل واجب الوجود ہے اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمال کا مستحق ہے. وَيَمْتَنِعْ أَنْ يَكُونَ الْمَخْلُوقُ مخلوق اکمل من الخالق، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ مخلوق خالق سے اکمل ہو، کامل ہو، ایسا ناممکن ہے. وَيَمْتَنِعْ أَنْ يَكُونَ الْمَخْلُوقُ أَكْمَلَ مِنَ الْخَالِقِ، مخلوق کا خالق سے اکمل ہونا بھی ناممکن ہے. فالخالق الواجب بنفسه احق بالکمال، بس وہ خالق جو خود بخود جس کا وجود واجب ہے وہ کمال کا زیادہ حق رکھتا ہے، کمال کا زیادہ جو ہے حقدار ہے. آگے انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی مستحق للکمال علی وجہ تفصیل. اللہ سبحانہ وتعالی کمال کا مستحق ہے تفصیلی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کمال صفات کا مستحق ہے، کمال کا مستحق ہے. جسے ہم نے سابقہ درس میں اس طرف اشارہ انہوں نے کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کمال صفات جو ہے جس کے اندر صفات جو ہے اس میں جو ہے ہمیں تفصیل کرنی ہے اور نقص میں ہمیں اجمال کرنا ہے. جو صفات نقص ہے اس میں اجمالی طور پر ہمیں ذکر کر رہے ہیں. یہاں عنوان جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے تقریباً اسی طرح سے، لیکن تھوڑا فرق اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مستحق جو ہے للکمال، کمال کا مستحق ہے، لیکن تفصیلی طور پر جو بھی صفت اللہ کے کمال پر دلالت کرتی ہے آپ جو ہے اس کو تفصیلی طور پر ثابت کرو. الی ان قال، یہاں تک کہ پھر اس کے نیچے جو عبارت ہے، یعنی بعد میں کچھ عبارت حذف لازمی ہے کیونکہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں ملخص منہاج السنہ. الی ان قال، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، یعنی کہ ابن تیمیہ نے، فالرب سبحانہ تعالی مستحق الکمال، مستحق للکمال کہیں آپ، مستحق الکمال کہیں، باتیں کیا. بس اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مضاف اور مضاف الیہ میں لام جو ہے مضمر ہے، مستتر ہے، اس میں کے اندر لام ہوتا ہے. پس اللہ سبحانہ و تعالی کمال کا مستحق ہے علی وجہ تفصیل، تفصیلی طور پر، کما اخبرت بہ الرسل، جیسے کہ اس کا ہمیں پیغمبروں نے خبر دی، جیسے اس کا پیغمبروں نے اس کی خبر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کمال کا مستحق ہے. یعنی تمام پیغمبر انہیں اس بارے میں خبر دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کمال کا مستحق ہے تفصیلی طور پر. فإن اللہ اخبر انہ بكل شیء علیم، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی، باخبر کیا پیغمبروں کو کے ذریعے تمام لوگوں کو باخبر کیا، انہ بكل شیء علیم، کہ وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے. وعلی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر جو ہے قادر ہے. وانہ سمیع بصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. وانہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. عزیز حکیم، وہ عزیز ہے اور حکیم، حکمت والا ہے. غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے. ودود مجید، اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، بزرگ ہے، گی والا ہے. وانہ یحب المتقین،
اور وہ اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو، والمحسنین اور محسن لوگوں کو. محسن ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ ہے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، وَيَرْضَى عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان لوگوں پر راضی ہوتا ہے، ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جنہوں نے ایمان لایا. کہہ رہا ہے کہ اصل میں وَيَرْضَى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی جیسے حامش میں دیا وَيَرْضَى عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا یعنی ان لوگوں سے یعنی مومنوں سے راضی ہوتا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیک کام کیے، وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ تبارک تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اپنے بندوں سے کفر پہ راضی نہیں ہوتا ہے، اپنے بندوں کے کفر کرنے پہ اللہ تبارک تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اور بے شک اس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو. سماوات اس لیے آیا کیوں آیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اس نے آسمان زمین کو پیدا کیا فی ستۃ ایام 6 دن میں. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہو گئے. 6 دن میں زمین آسمان پیدا کیے، ثم استوى علی العرش پھر عرش پہ مستوی ہو گئے. وانه کلم موسیٰ اور اس نے کلام کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تکلیما. کلمہ تکلیما یہ مفعول مطلق ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں آتا ہے مفعول مطلق؟ تاکید کے لیے. اس نے موسیٰ سے کلام کیا، وناداہ اور اس کو پکارا، وناجاہ اور اس سے سرگوشی کی، مناجات کیا، الی غیر ذالک اس کے علاوہ اور چیزیں، مما جاء بہ الکتاب والسنہ جو کتاب و سنت لے کر آئے، جو کتاب و سنت لے کر جن چیزوں کو لے کر آئے ان چیزوں پر جو ہے ہمیں بالکل ایمان ہونا چاہیے. یہاں تک الی غیر ذالک مما جاء بہ الکتاب والسنۃ اور اس کے علاوہ جو کتاب و سنت لے کر آیا، یعنی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. وقال فی التنزیہ تنزیہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ السمیع البصیر وہ سننے والا ہے اور بصر والا. اب یہ تنزیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی، اور اس کے بعد دوسری آیت ہے حل تعلم له سمیہ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو، یعنی نہیں جانتے ہو، استفہام انکاری ہے. فلا تضربوا للہ الامثال اللہ کے لیے مثل بیان نہیں کرو کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تضریب ہوتا ہے بیان کرنا. ولم یکن له کفوا احد اس کا معنی واضح ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو. الی ان قال یہاں تک کہ فرمایا فاسمہ الصمد آپ کا جو نام ہے الصمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے صمد. یتضمن یہ کیا اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے اندر یہ کس پر مشتمل ہے؟ صفات الکمال کمال صفات پر مشتمل ہے. کما روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے کہ ابن عباس سے مروی ہے، جیسے کہ ابن عباس سے مروی ہے انہ قال انہوں نے کہا العلیم الذی کمل فی علمہ وہ علیم جو اپنے علم میں کامل ہے، جو اپنے علم میں کامل ہے. والقدیر الذی کمل فی قدرتہ اور وہ قدیر جو اپنی قدرت میں کامل ہے، کامل ہو گئے یعنی کہ کامل ہے. والسید الذی کمل فی سؤددہ وہ سید جو اپنی سرداری میں، وہ سردار جو اپنی سرداری میں اپنی سیادت میں مکمل ہے، کامل ہے. والشریف الذی کمل فی شرفہ وہ شریف جو اپنی شرافت میں کامل ہے، اپنے شرف میں. والعظیم الذی کمل فی عظمتہ وہ عظیم ہے جو اپنی عظمت میں کامل ہے. والحلیم الذی کمل فی حلمہ اور وہ حلیم ہے. اللہ کے نام ہے شریف مطلب یہ عظیم حلیم جو ہے اللہ کی صفت ہے. اب یہاں پر یہ صمد کی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں. والحلیم الذی کمل فی حلمہ حلیم بھی اللہ کا نام ہے. اللہ تبارک تعالی حلیم ہے جو اپنے حلم میں بردباری میں کامل ہے، مکمل ہے. والحکیم الذی کمل فی حکمتہ اور اللہ تبارک تعالی اپنی حکمت میں کامل ہے. والذی کمل فی انواع الشرف والسؤدد هو الذی هذه صفته جو شرف اور سیادت میں کہ اقسام میں مکمل ہے وہی اس صفت وہی یہ صفت ہے. هو اللہ الذی هذه صفته وہ وہی اللہ ہے جس کی صفت ہے جو سیادت شرف کی اقسام میں مکمل ہے، باکمال ہے. هو اللہ الذی هذه صفته وہ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس کی صفت ہے.
الصمد. والاحد، اس کے بعد احد کی وضاحت ہو رہی ہے. والاحد یتضمن، احد کے اندر ایک کیا، احد کس پر مشتمل ہے یا اس کے اندر کیا چیز ہے؟ نفی المثل له اللہ، یا نفی المثل له، صح؟ یعنی مثل کی جو ہے اس کی کوئی مثل کی مطلب یا اس میں جو ہے نفی المثل له او مثل له، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا انکار ہے احد میں. اور دوسری چیز ہے والتنزیہ الذی یستحقہ، نہیں یہ دوسری بات ہے، کہہ رہا ہے والتنزیہ الذی یستحقہ، المہم وہ تنزیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا مستحق ہے. تنزیہ مطلب منزہ ہونا، اللہ کا جو اللہ کو منزہ پاک سمجھنا. وہ تنزیہ جو ہے جس کا اللہ مستحق ہے، اس کی دو قسمیں ہیں جیسے کل گزرا. نفی نقص عنہ، اللہ سے نقص کو مطلب جو ہے اس کا انکار کرنا، نقص دور کرنا اللہ کی ذات سے. والثانی نفی مماثلۃ الشیء من الاشیاء بما یستحق، ان اشیاء کی مشابہت کی کا انکار کرنا جن اشیاء کا اللہ تبارک تعالیٰ مستحق ہے. من صفات الکمال لہ، یعنی جیسے کمال صفات جو اللہ کے لیے، جو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کمال صفات کا مستحق ہے، اس کا اس میں مشابہت کی نفی کرنا. مع نفی مماثلۃ غیرہ لہ بجمع ذالک، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی دوسرا اس کا جو ہے نہ اللہ کسی کے مشابہ ہے، اللہ کی صفت کسی کے مشابہ ہے، اور نہ ہی کوئی صفت اللہ کے مشابہ ہے. یہ مطلب ہے مع نفی مماثلۃ غیرہ لہ، اس دوسروں کی مشابہت اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی بھی نفی کرنا، اس کی بھی نفی کرنا. کما دلت علیہ ہذہ السورہ، جیسے کہ یہ سورہ یعنی کہ سورہ اخلاص اس پر دلالت کرتا ہے کہ نہ اللہ جیسا کوئی ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کی صفت کسی مخلوق کی طرح ہے، اور نہ کسی مخلوق کے اندر ایسی صفت ہے جو اللہ کی طرح ہے. دونوں کی نفی کر رہا ہے. یہ کل اس کا جو ہے اس کی وضاحت ہوئی ہے. باقی الفاظ ہے، لفاظت ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ایک یہاں تک جو ہے کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے آپ تنزیہ اللہ کی کر سکتے ہیں. دو، یا ایک تو آپ کو اللہ کے ذات کے اندر جن چیزوں سے نقص لازم آتا ہے اس کی آپ نفی کریے. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز کیا ہے، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کے جو صفات ہیں ان کو آپ کسی کے ساتھ جوڑے نہیں. آپ نہیں کہیے کہ ان میں اللہ مخلوق کے ساتھ ان کی مشابہت ہے، اور نہ آپ کہیں کہ مخلوق کے اندر کچھ ایسی صفات ہے جو اللہ کی صفات سے مشابہ ہے. دونوں میں آپ جو ہے تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا اس کو باریک انداز میں آپ تعبیر کر سکتے ہیں. مطلب جو کل ہم نے پڑھا وہی دو چیزیں ہیں ضروری تنزیہ کے لیے. اور وہ ان دونوں قسموں پر جو ہے جو جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پاک جاننا ہے، تنزیہ کرنی ہے اللہ کی، وہ دو چیزیں ہیں. اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نقص کا انکار کرنا اور اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے صفات میں. اس پر جو ہے سورہ اخلاص دلالت کرتا ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے، کہاں گیا یہ، پھر اس کے بعد ایک الگ مسئلہ ہے آگے جو ہے، ایک الگ عنوان ہے کہ کیا لفظ جسم جو ہے، جب ایک اللہ کی ذات میں ہم نے کہا کہ وہ علیم ہے، قدیر ہے، کلیم ہے، حکیم ہے، وغیرہ وغیرہ، حلیم ہے، یہ سارے اللہ کے صفات ہے، سمیع بصیر وغیرہ. کیا اس سے جسم لازم آتا ہے؟ کیا ان صفات، ان اسما سے، ان صفات سے کیا جسم لازم آتا ہے؟ پہلے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسما جو ہے خالی نہیں ہے، محض اسما عالم محضہ نہیں ہے، خالی نام نہیں ہے، بلکہ ان کا معنی ہے، وہ اللہ کے صفات پر دلالت کرتے ہیں. علیم جو ہے خالی معنی نہیں ہے، جیسے کہ اہل کلام کہتے ہیں کہ یہ بغیر جو ہے ان کا بغیر علم کے اللہ تعالیٰ علیم ہے، بغیر قدرت کے اللہ تعالیٰ قدیر ہے، بغیر حکمت کے اللہ تعالیٰ حکیم ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور وہ صفات پر دلالت کرتے ہیں، ان کے اندر صفات پائے جاتے ہیں اللہ کی. جب یہ بات ثابت ہوگی تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہم عقیدہ رکھیں کہ ایک ایسی ذات ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے اندر یہ صفات ہے، یہ نام ہے، اور ان کے یہ صفات ان نام میں پائے جاتے ہیں. وہ صفات جو ہے وہ اسامی جو ہے یا اسما جو ہے ان کے اندر صفات پائے جاتے ہیں. کیا اس سے جسم لازم آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟
اس بارے میں اب آگے ان لوگوں کا جواب ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ان صفات کا جو ثابت نہیں کرتے اللہ کے لیے یہ صفات. ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر ہم یہ کہیں گے تو پھر اس سے جسم لازم آتا ہے, اس سے جسم پھر لازم آتا ہے, اس لیے وہ ان صفات کا وہ جو ہے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ علیم ہے لیکن بغیر علم کے, قدیر ہے بغیر قدرت کے, کیونکہ اس سے یہ چیزیں لازم آتی ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن بغیر سمع کے, اللہ تعالیٰ بصیر ہے لیکن بغیر بصارت کے. مقصد ان کا یہ ہے, نیت تو صحیح ہے لیکن ہر نیت صحیح ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے شروط ہوتے ہیں. مقصد ان کا ہے تنزیہ کرنا, اللہ تعالیٰ کو تنزیہ کرنا, لیکن یہ اس سے دوسری مصیبت میں پڑ گئے کہ انہوں نے اللہ کا صفات کا انکار کر دیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف نام ہے, وہ صفات پر دلالت نہیں کرتے ہیں, اس لیے تاکہ جسم لازم نہ آئے. تو اب جو لفظ جسم ہے کیا یہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے, اس کا ابھی ذکر آئے گا. قال رحمہ اللہ, آپ نے پڑھا, آپ پڑھیے. جی شیخ شکرا. لفظ الجسم قال رحمه الله تعالى لم ذكر هذا الإمام عن طائفته أنهم المصيبون في التوحيد دون غيرهم أحتجنا إلى التنبيه على ذلك, فنقول ما ذكره من لفظ الجسم وما يتبع ذلك فإن هذا اللفظ في صفات الله تعالى لم ينطق الكتاب ولا آواز ہی نہیں آ رہی. تابعيهم. چلو کوئی بات نہیں. لفظ الجسم, اب جسم کا لفظ جو ہے قال رحمہ اللہ, آپ نے کہا لم يذكر هذا الامام عن طائفته انهم المصيبون, یہ کیا لکھا ہے اس نے فی التوحید, اصل میں لما ذکر هذا الامام عن طائفته انهم المصيبون في التوحید دون غيرهم احتجنا الى التنبيه على ذلك فنقول. یہاں عبارت تھوڑا سا مشکل لگ رہی ہے. لما ذکر هذا الامام عن طائفته, جب اس امام نے اپنی جماعت سے ذکر کیا, اصل میں لما ہونا چاہیے یہاں پہ, لم نہیں ہے, انہم مصیبون فی التوحید دون غیرہم, کہ وہی توحید میں صحیح راستے پر ہے, دون غیرہم اپنے علاوہ دوسروں کے بنسبت, احتجنا الی التنبیہ علی ذالک, ہمیں ضرورت پڑی اس پر تنبیہ کرنے کی, فنقول, پس ہم کہتے ہیں. بہرحال ایک یہاں پہ دیکھو, یہاں پہ ایک کلام ہے حذف, اب اس میں اصل کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, تبھی پتہ چلے گا کہ کیا مقصد ہے. اور اصل کتاب کی طرف میں رجوع نہیں کر پایا کیونکہ میرے پاس تھوڑا کام تھا زیادہ. المہم لما ذکر هذا الامام, کوئی کسی کی بات ذکر کر رہے ہیں کہ اپنی جماعت کا انہوں نے ذکر کیا کسی امام نے کہ وہی توحید میں جو ہے صحیح راستے پہ ہے دوسروں کے مقابلے میں, تو ہمیں اس پر جو ہے ضرورت پڑی, ابن تیمیہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت پڑی اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے, اس بات پر تنبیہ کرنے کی ہمیں ضرورت پڑی. فنقول, پس ہم کہتے ہیں ما ذکرہ من لفظ الجسم وما یتبع ذالک, جو اس نے لفظ جسم کا ذکر کیا, وما یتبع ذالک, اور اس کے ساتھ جو اس کے تابع چیزیں ہیں, جو اس کے تحت چیزیں لازم آتی ہے, فإن هذا اللفظ, بس یہ لفظ جو ہے فی صفات اللہ تعالی, اللہ کی صفات میں, لم ينطق به لا کتاب ولا سنت, اس کو نہ کتاب نے بولا ہے نہ سنت نے بولا, یعنی کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے. لا نفی ولا اثباتا, نہ ہی اس کا نفی کا ذکر ہے نہ ہی اس کا اس بات کا ذکر ہے کتاب و سنت میں لفظ جسم کا. ولا تکلم به احد من الصحابہ ولا التابعین وتابعیہم, اور نہ ہی اس پر کلام, اس جسم کا کے متعلق کلام کیا صحابہ میں سے کسی نے یا تابعین میں سے, اور نہ ہی تابعین میں سے اور نہ ہی تبع تابعین میں سے. ولا اہل البیت, اور نہ اہل بیت نے اس جسم کا ذکر کیا, اس پر بات کی. ولا غیرہم, نہ ان کے علاوہ اہل سنت والجماعت نے. یہاں پر مطلب جیسے لفظ جسم سے کیا مراد ہے, اگر جسم سے اللہ کی ذات مراد ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ کی ذات ہے, وہ ایسی صفات سے متصف ہے جو اللہ کے لیے مناسب ہے, اللہ کے لیے شایان شاہ ہے. اگر یہاں پر جسم سے مراد جیسے جس میں مطلب یہاں پہ جو حامش میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے
جیسے گوشت جس پر ہوتا ہے وہ ہڈیاں ہوتی ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اگر یہ مطلب ہے تو پھر یہ باطل ہے، یہ بالکل باطل قول ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بالکل مناسب نہیں ہے اس طرح سے تصور کرنا، کیونکہ جسم جو ہے اگر اس کا معنی یہ ہے تو پھر یہ بالکل ناممکن چیز ہے، یہ اللہ کے ذات کے ساتھ بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے، اللہ کا اس طرح جسم نہیں ہے جیسے ہم ہمارے تصور میں ہے۔ لیکن اگر جسم سے مراد اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور وہ ذات ایسی صفات سے متصف ہے جو اللہ کے لیے شایان شان ہے، جو اللہ کے لیے لائق ہے، وہ جو صفات وہ ذات ہم مانتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جسم مراد ہے جس جسم کے اندر ہڈیاں ہوتی ہے، گوشت ہوتا ہے، پھر وہ چیز جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو منسوب کرنا بالکل اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے۔ اس بارے میں جو ہے مؤلف نے تو یہ کہہ دیا کہ جسم کا ذکر اللہ کے صفات میں، نہ کتاب و سنت میں اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں اللہ کے صفات کے حوالے سے لفظ جسم کا ذکر نہیں ہے، نہ اللہ نے اس کی نفی کی کتاب و سنت میں، نہ اس کی نفی ہے، نہ اس کا اثبات ہے، اور نہ ہی صحابہ نے اس پر کلام کیا، نہ تابعین نے، نہ اس کے بعد والے تبع تابعین نے، اور نہ ہی اہل بیت نے یا اس کے علاوہ دوسرے جو ہے لوگ تھے، انہوں نے ایسا اس پر کلام نہیں کیا ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي جَهَةٍ، اب اس شخص کا یہ کہنا کہ نہ ہی وہ کسی ولا انہ، اور نہ یہ اعتقاد رکھنا کہ انہ لیس فی جہہ، وہ جہت میں نہیں ہے۔ اب یہ ایک اعتقاد ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہت میں ہے، کہہ رہا کہ یہ اعتقاد دین رکھنا کہ وہ جہت میں نہیں ہے، ولا انہ لیس فی جہہ، اور نہ اس کا یہ کہنا، آدمی کا یہ کہنا کہ آپ کو ایسا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی جہہ میں نہیں ہے۔ جہہ ہوتا ہے طرف، سائڈ، جیسے اطراف ہوتے ہیں، مطلب اطراف جو ہے کتنے ہیں، جہاد وہ 6 ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، 6 اطراف جہاد ہیں، 6 سائڈز ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا ولا انہ لیس فی جہہ فیقال، مطلب جو اہل کلام میں سے کسی شخص نے کہا کہ یہ اعتقاد آپ نہیں رکھو، جیسے ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہے، لیکن اگر اوپر کی طرف آپ کا جہت سے مراد کیا ہے، اگر اوپر کی طرف اشارہ کریں تو اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، علو ثابت ہے، لیکن لفظ جہہ جو ہے یہ خود ہی بتا رہے ہیں کیا اس کا شریعت میں یہ جہہ ذکر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جہت جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں، کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي جَهَةٍ، اس اہل کلام میں سے کسی شخص کا یہ کہنا کہ آپ اعتقاد نہیں رکھو کہ اللہ تبارک جہت میں نہیں ہے، اس کا جواب دے رہے فَيُقَالُ، پس کہا جائے گا النَّاسُ لِلنَّاسِ فِي إِطْلَاقِ الْجِهَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، جہت کے اطلاق کے بارے میں، جہت کے بارے میں لوگوں کے 3 اقوال ہیں، لوگوں کے جہت کے بارے میں لوگوں کے 3 اقوال ہیں۔ کیا 3 ہیں؟ خود ہی بتا رہے، فطائفۃ تنفیہا، ایک جماعت جو ہے اس کا انکار کرتی ہے، وطائفۃ تثبتھا، ایک جماعت جو ہے اس کو ثابت کرتی ہے، ایک جماعت جو ہے اس کا انکار کرتی ہے، ایک جماعت اس کا جہت کا کہ اللہ تعالیٰ کس جہت میں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس جہت میں، ہم کہیں گے جہت سے کیا مراد ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اوپر ہے، علو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے، جہت سے کیا مراد ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو لوگوں کے ہاں جہت کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے ایک فطائفۃ تنفیہا، ایک جماعت جو ہے اس کا انکار کرتی ہے، ثابت کرتی ہے، وطائفۃ تفصل، جو ہر وہ چیز جو موجود ہے اللہ کے علاوہ تو پھر وہ مخلوق مانا جائے گا جہت۔ اور جہت جو ہے اصل میں کیا ہے، امام طحاوی نے اپنی کتاب اس میں العقیدہ الطحاویہ میں کہا ہے، لا اللہ سبحانہ تعالی لا تحیطہ الجہات الست، 6 جہاد جو اللہ تعالیٰ کو نہیں گھیرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اس کو باقی جہاد گھیرتے ہیں،
کیونکہ اللہ عرش پہ مستوی ہے, کوئی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے, یہ جہاد اللہ تعالیٰ کا بہتر نہیں. یہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. تھوڑی سی جو ہے اس عبارت میں اس کا ترجمہ تھوڑا مشکل, ترجمہ شاید آپ کو ہو سکتا ہے اس میں وہ ہو جائے گا. لیکن اب کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کس طرف ہے, کس سمت میں ہے, جہت مطلب ہوتا ہے سمت, تو اس کو ہم کہیں گے بھائی آپ کا جہت سے مراد کیا ہے. اگر جہت سے مراد جو ہے ہر موجود چیز ہے, یا جہت سے مراد معدوم چیز ہے, ہم کہیں گے معدوم جو ہے کے بارے میں جو ہے یہ مانا ہے. اگر موجود کا مطلب ہے کہ موجود یہاں پر صرف خالق اور مخلوق ہے. اگر جہت سے ہم مراد دیں گے کہ ہر وہ چیز جو دنیا کے اندر ہے اللہ کے سوا, تو پھر وہ مانی جائے گی مخلوق, جہاں جو ہے پھر مخلوق مانی جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں گھیرتی ہے مخلوقات, جس طرح مخلوقات کو کوئی گھیرتی ہے جسے ہم ہیں.